کے رسول ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں مسائل شرعیہ پر گفتگو کی جاتی ہے اور ایک متعین ٹاپک پر سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جو ضروری مسائل ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سے مستفاد جو احکام شریعت ہوتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی شامل پروگرام کی جاتی ہیں اور روزمرہ جو پیش آنے والے مسائل ہوتے ہیں، آپ تمام کو ان کے شرعی جوابات دیے جاتے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس کا تعلق ہم سب کے ساتھ ہے، ہمارے گھروں کے ساتھ ہے، اور بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جب یہ لمحہ آتا ہے جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو بعض اوقات حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور وقت موت جو احکام شریعت ہیں، جو مسائل شرعیہ ہیں، وہ معلوم نہ ہونے کی بنا پر گھر والے سب پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں بلکہ موت کی تیاری کرتے رہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الموت تحفۃ المومن، کہ موت جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے، مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اسی طرح جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی خوبصورتیاں اور دنیا کا جو حسن ہے وہ اس کی نگاہ میں ہیج ہو جاتا ہے اور وہ آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر گھر میں کسی نہ کسی نے مرنا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، اور اگر کسی گھر میں کسی کا انتقال نہیں ہوا تو بہرحال ایک وقت ایسا آئے گا کہ گھر میں کسی نہ کسی کا انتقال ہوگا۔ تو جب کسی مسلمان پر نزع کا عالم ہو، موت کا عالم ہو اور بس وہ مرنے کے قریب ہو، تو شریعت مطہرہ اس موقع پر کچھ احکامات زندوں کے لیے عطا فرماتی ہے کہ وہ مرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کریں، یعنی اس کا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے، اس کے سامنے کون سے کام کرنے چاہیے، مرنے والے کے گرد جمع ہو کر بلا وجہ رونا جس کی بنا پر وہ اور زیادہ پریشان ہو، یا اس طرح کے جملے کہنا کہ جس کی بنا پر وہ پریشانی کا شکار ہو، شریعت مطہرہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ اکثروا ذکرہا، کہ تم موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، ہادم اللذات، کیونکہ موت جو ہے وہ لذتوں کو اور خواہشات کو منہدم کر دیتی ہے۔ گویا کہ موت جو ہے وہ انسان کو خواب غفلت سے جگا دیتی ہے۔ جب موت سامنے آتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ ہاں مجھے چونکہ مرنا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی دینی ہے، تمام دنیاوی معاملات کے حوالے سے مجھے جواب دہ ہونا ہے، تو وہ اپنے دنیاوی معاملات کو اچھی طرح گزارتا ہے تاکہ جب روز قیامت وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو جواب دہ ہونے میں اسے کوئی مشکل نہ ہو۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں اچانک والد صاحب پہ نزع کی کیفیت طاری ہو گئی، والدہ محترمہ پہ نزع کی کیفیت طاری ہو گئی، یا کسی بھائی یا کسی بہن پر نزع کی کیفیت طاری ہو گئی، اور یہ اندازہ ہو چکا کہ اب یہ مرنے کے لمحات ہیں، تو اس وقت پریشان ہونے کی یا اس وقت رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہمارے بھائی کو، ہماری بہن کو، ہمارے والد صاحب کو یا ہماری والدہ محترمہ کو یا ہمارے کسی بھی عزیز کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا فقہاء کرام نے پہلا مسئلہ موت کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ گھر میں یا کہیں بھی جب یہ محسوس ہو جائے کہ کسی پر نزع کی کیفیت ہے، وہ مرنے کے قریب ہے، تو سب سے پہلے اسے سیدھی کروٹ پر لٹا کر اس کا چہرہ جانب قبلہ کر دیا جائے۔ یہ پہلا حق ہے مرنے والے کے حوالے سے کہ آپ اسے سیدھی کروٹ پر لٹائیے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ جانب قبلہ کر دیجئے۔ لیکن یہاں پر یہ خیال رکھیے کہ اگر بالفرض جانب قبلہ کرنے میں اس میت کو تکلیف، یعنی مرنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے اور جانب قبلہ کرنے کی وجہ سے وہ اذیت کا شکار ہو جائے گا، تو پھر اسے چت لٹا دینے میں، یعنی سیدھا لٹا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص عالم نزع میں ہو تو یہ ایک بڑی تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس وقت میت کو تلقین کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو تلقین کرو،
یہاں پر مردوں سے مراد وہ نہیں ہے جو مر چکے ہیں، بلکہ یہاں پر مردوں سے مراد وہ ہیں جو کہ مرنے کے قریب ہیں، یعنی جو لوگ مرنے کے قریب ہوں تم انہیں تلقین کرو۔ اب تلقین کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی شرعی طور پر اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو اسے تلقین کس طرح کی جائے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مخاطب کر کے کہا جائے کہ چلیں بھائی آپ کلمہ پڑھیے، یا آپ جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہیے، یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت میں تکلیف کی شدت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ اسے کہیں پڑھیں اور وہ سامنے سے کہہ دے میں نہیں پڑھتا، تو آپ دیکھیں این نزا کے عالم میں این مرنے کے وقت جو ہے وہ آپ نے اسے ایک آزمائش کا شکار کر دیا۔ لہذا تلقین کا شرعی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو شخص مرنے کے قریب ہے آپ اسے کہیں نہیں کہ آپ پڑھیں، بلکہ آپ اس کے قریب اونچی آواز سے خود ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ الجلیل اسے یاد آ جائے گا، اور جس حد تک اس کی عقل اس کا ساتھ دے گی وہ کوشش کر کے کلمہ پڑھ لے گا۔ یہ شرعی طریقہ کار ہے، کیونکہ بعض اوقات کہنے کی صورت میں یہ اندیشہ موجود ہوتا ہے کہ وہ انکار کر دے اور اس بنا پر اس کی ہو سکتا ہے پکڑ ہو جائے، تو اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اسے کہا نہ جائے بلکہ اس کے سامنے کلمہ پڑھا جائے۔ انشاءاللہ مزید بھی مسائل پر گفتگو کریں گے۔ آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی ہیلو۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، لیکن میرا سوال بہت ضروری ہے۔ میرا نام نجت ہے۔ جی فرمائیے۔ جی ایسا ہے کہ تقریباً 5-6 مہینوں سے میرے دل میں عجب سی یعنی اللہ کے بارے میں بہت بری طرح کے خیال آ جاتے ہیں، اور میں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میرے تصور میں بھی نہیں ہوتا ہے، ایسا سوال اچانک سے آ جاتا ہے تقریباً 6-5 مہینوں سے۔ صحیح، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید ہمارے ساتھ کالر نہیں ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرے بھائی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کریں۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ کالرز کو بھی ہم شامل کریں گے۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی موت کے حوالے سے کہ جب گھر میں کسی کا انتقال ہونے لگے تو پہلا کام تو یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ جانب قبلہ کر لیں، اگر اسے سیدھی کروٹ پر لٹانا ممکن ہو تو سیدھی کروٹ پر اسے لٹا دیا جائے۔ دوسرا مسئلہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ اس کے سامنے اونچی آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں، اور اونچی آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنے کی بنا پر انشاءاللہ الجلیل اسے بھی کلمہ یاد آ جائے گا اور وہ بھی پڑھ لے گا، اور اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ جب کسی کا انتقال ہو رہا ہے، کوئی عالم نزا میں ہے، مرنے کے قریب ہے، تو اس کے قریب نیک لوگوں کو جمع کیا جائے، فاسق لوگوں کو، فاجر لوگوں کو، گناہگار لوگوں کو اس کے قریب جمع نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ روح قبض فرماتے ہیں حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، اور آپ کے ساتھ دیگر فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور یہ نزا کا عالم ہوتا ہے جب تمام پردے اٹھ جاتے ہیں، تو بعض اوقات لوگوں کے فسق و فجور کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، اور جہاں پر نیک لوگ موجود ہوں تو نبی کریم نے فرمایا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اترتی ہے، تو جہاں پر نیک لوگ موجود ہوں گے تو یقیناً میت کو اس کی موجودگی سے فائدہ ہوگا۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی۔ میں حاجی لیاقت علی میمن بول رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی پراپرٹی بینک کو کرائے پہ دے سکتا ہوں؟ صحیح، اور کچھ؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پرائز بانڈ لے سکتا ہوں؟ یہ 2 سوال ہے میرے۔ میں عرض کرتا ہوں، اور کچھ؟ بس یہ 2 کا جواب مجھے انشاءاللہ العزیز میں گزارش کرتا ہوں۔ تو ناظرین محترم، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ موت کے وقت چونکہ ایک تکلیف کا عالم ہوتا ہے اور نزا کا عالم ہوتا ہے، تو اس وقت بہت ساری احتیاطیں پیش نظر ہونی چاہیے، جن میں ایک احتیاط تو یہ تھی کہ جو مرنے والا ہے اس کے قریب نیک لوگوں کو جمع کیا جائے۔
یہاں پر ضمنی طور پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ایام مخصوص میں جب خواتین ہوتی ہیں تو لوگوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ انہیں میت کے قریب نہیں چھوڑ سکتے. یہ بالکل غلط مسئلہ ہے. انہیں میت کے قریب چھوڑا جا سکتا ہے. جیسے کسی کے والد محترم کا انتقال ہو رہا ہے یا کسی کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ اپنے والدین کے قریب آ جاتی ہیں خواتین, تو شرعی طور پر اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح وہ افراد کہ جو میت کے مرنے پر خوش ہوں, یعنی مثال کے طور پر والد کے مرنے پر اگر بالفرض کوئی بیٹا ایسا ہے کہ جو خوش ہے کہ اچھا یہ مر جائے گا اور اس کے مرنے پر اس کی جائیداد مجھے مل جائے گی, مال مجھے مل جائے گا, میری جان چھوٹے گی, ایسی اگر بالفرض اولاد ہے تو ایسے لوگوں کو جو میت کے مرنے پر خوش ہو رہے ہوں, فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے کہ انہیں میت کے قریب نہ چھوڑا جائے کیونکہ ان کی وجہ سے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح اگر بالفرض کوئی مسلمان ہے, اس نے پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری اور مرتے وقت اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا, بالفرض کسی کی زبان سے مرتے وقت کلمہ کفر نکل گیا, تو کیا اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے گا یا اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ نہ کیا جائے گا؟ تو دیکھیں, یاد رکھیں کہ اگر عالم نزا میں مرتے وقت کسی کی زبان سے کلمہ کفر نکل جاتا ہے تو اس کے ساتھ مسلمانوں والا ہی معاملہ کیا جائے گا. اس کے اس کلمہ کفر کی وجہ سے اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا, کیونکہ یہ تکلیف کا وقت, شدت کا وقت ہوتا ہے اور بعض اوقات عقل جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے, دماغ معاف ہو جاتا ہے اور بندہ ہو سکتا ہے کفریہ جملہ نکال دے, تو اس پر حکم شرعی نہیں لگے گا. اسے غسل بھی دیا جائے گا, اسے کفن بھی دیا جائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سعودی عرب ریاض سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے میرے بھائی. جی میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایک بندہ ہے, اس کی بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے, وہ آنکھوں کا گناہ کرتا ہے, اس میں مشغول ہے, تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہوگا, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ صحیح. اور کچھ؟ جی شکریہ. بس میں انشاءاللہ العزیز عرض کرتا ہوں, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین محترم, ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ مرتے وقت کن کن امور کا خیال رکھا جائے, جس میں ایک بات میں نے یہ عرض کی کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے مرنے والے کے مرنے کی خوشی ہو اور مسرت ہو تو اسے میت کے قریب یعنی مرنے والے کے قریب نہ چھوڑا جائے. ایک ضمنی طور پر یہ مسئلہ بھی پیش نظر رکھیے گا کہ جب روح قفس انصری سے پرواز کر جائے, یعنی جب روح نکل جائے اور میت جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے اور محسوس ہو جائے کہ ہاں انتقال ہو چکا ہے, تو اس وقت کچھ ایسے احکامات ہیں جو میت سے وابستہ ہوتے ہیں, جن میں سے پہلا حکم تو یہ ہوتا ہے کہ میت کا جو چہرہ ہے اسے قبلہ رخ کر دیا جائے اگر نہیں ہے تو. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جبڑے کو کسی پٹی کے ساتھ باندھ دیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جبڑے کو جو ہے وہ پٹی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ منہ بند ہو جائے. اگر بالفرض کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی ایسا فرد ہے کہ جس کا انتقال ہوا اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو اس کی آنکھوں کو آہستگی کے ساتھ بند کر دیا جائے. اس کے بعد جو اہل خانہ ہیں, یقینی سی بات ہے کہ جب کسی گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو طبعی طور پر ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے, ایک افسوس کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک سوگ کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دیکھیں, موت کا ایک وقت مقرر ہے, ہر ایک نے انتقال تو کرنا ہے اور کسی عزیز کے انتقال پر رونا بھی آتا ہے, لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنی آواز کو پست رکھیں اور اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں, کیونکہ اس کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں, اگر آپ آہستگی کے ساتھ آہستہ آواز میں روتے ہیں تو شرعی طور پر اس میں کوئی بھی مضائقہ نہیں ہے. مزید اس حوالے سے کچھ مسائل شرعیہ ہیں جس پر انشاءاللہ الجلیل ہم کلام کریں گے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. میرے ورد لہو. ویلکم بیک ناظرین محترم. کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ, پہلے سوال لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں ارم بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بہن فرمائیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے نا اپنے دوست کے ساتھ نا کاروبار کے لیے پیسے دیے تھے ان کو, تو اب ان سے ہم پیسے واپس مانگ رہے ہیں تو وہ ہمیں پیسے واپس ہی نہیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے, جبکہ نقصان کچھ نہیں ہے ان کا. ہم پیسے ان سے واپس لینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں پیسے بالکل بھی نہیں دے رہے ہیں.
تو اس کے لیے آپ ذرا پلیز کچھ پڑھنے کو بتا دیں تاکہ وہ میں انشاءاللہ ہمیں یہ پیسے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. آپ ہمارے ساتھ رہیں. مزید ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. جی سر میرا سوال ہے کہ میں نے کل بھی کیا تھا لیکن مجھے صحیح معلوم نہیں ہوا. میرے سے بات یہ ہے کہ میرے ڈاکخانے اکاؤنٹ میں میرے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو کیا بینک میں تو کہتے ہیں کہ وہ سود ہے لیکن یہ ڈاکخانہ جو ہے گورنمنٹ کا, اگر گورنمنٹ پیسے استعمال کرتی ہے اس کے ساتھ چارج جو لگتا ہے وہ حرام ہے یا سود میں آتا ہے یا صحیح ہے وہ؟ اچھا جی. یہ جو آپ نے ڈاکخانے میں پیسے رکھوائے ہوئے ہیں اس پہ آپ کو پروفٹ دیا جاتا ہے؟ آئے ہوئے ہیں ڈاکخانے میں پیسے تو یہ آدمی ایک سے نے مجھے بات بولی ہے کہ جو ڈاکخانے میں جو پیسے رکھتے ہیں اس کے ساتھ جو چارج لگتا ہے وہ سود نہیں ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ استعمال کرتی ہے, گورنمنٹ کا جو پیسہ استعمال کرتی ہے وہ اس میں سود نہیں ہوتا جو چارج. اوکے میں سمجھ گیا. میں گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ. مزید ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز آپ برائے کرم بند کر دیجئے گا ورنہ آپ کی کال ڈراپ کرنی پڑے گی. چلیں جی ڈراپ کر دیجئے. ناظرین محترم ہماری بات چل رہی تھی میت کے حوالے سے. کچھ ہم مسائل خصوصی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے جس میں ہم نے ایک مسئلہ تلقین کے حوالے سے ذکر کیا تھا. جب آپ نے میت کو تلقین کی اور اس طریقہ کار پر جو طریقہ کار ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے سامنے آپ کلمہ اونچی آواز سے پڑھیے. اگر میت نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو اب آپ تلقین کرنا موقوف کر دیں تاکہ جو اس کا آخری کلام ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو. ہاں اگر ایسا ہوا کہ میت نے کلمہ پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد پھر اس نے کوئی گفتگو کی کہ مجھے پانی لا کے دیا جائے یا مجھے کھانا دیا جائے یا اپنے بچوں کو بلوایا کہ میرے بچے آ جائے میرے سامنے, اگر اس نے کوئی کلام کر لیا تو پھر حکم شریعت یہ ہے کہ آپ دوبارہ تلقین کیجئے اسی طریقہ کار پر تاکہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھ لے اور اس کا جو آخری کلام ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو جائے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو. اور ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ کی سعادت عطا فرمائے. اسی طرح یہ بھی کوشش کریں کہ جو تلقین کرنے والا ہے وہ تلقین کرنے والا نیک ہو. جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر نیک لوگ وہاں موجود ہوں گے تو نظام میں آسانی ہوگی. اس وقت کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہے اور ان کے دوستوں میں کچھ علماء ہیں, کچھ حفاظ ہیں, کچھ قاری صاحبان ہیں تو اس موقع پر انہیں جمع کر لیا جائے. ایک تو مرنے والے کو ان سے انسیت ہوگی کیونکہ وہ انہیں جانتا ہے, دوسرا چونکہ یہ نیک لوگ ہیں, اللہ کے مقرب بندے ہیں, تو ان کی موجودگی سے انشاءاللہ الجلیل اسے فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح اگر میت کے قریب آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ آپ کے یہاں مروج بھی ہوگا کہ جب کسی کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے, سورہ رحمان پڑھی جاتی ہے یا کچھ اور ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں. تو اس طرح کے ذکر و اذکار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, نظام میں آسانی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ میت کا جو بدن ہے وہ مکمل چھپا ہوا ہونا چاہیے, یعنی اس میں کسی بھی اعتبار سے ستر کا ظہور نہ ہو. اگر مکمل بدن چھپا ہوا ہے تو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہو سکتی ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی سر میری نا ایک سوال ہے. جی فرمائیے. میری بیٹی ہے فاطمہ, وہ 4 دسمبر کو پیدا ہوئی ہے. جی. تو ایک تو میں نے پوچھنا تھا, اس کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے ستارے کے حساب سے, اس کا نام ٹھیک ہے؟ اور تو دوسرا میں نے پوچھنا تھا, میں اس کی انشورنس کروانے لگا ہوں اسٹیٹ لائف میں. اچھا. وہ تقریباً مجھے نا 20 سال میں 5 لاکھ دینا پڑے گا, تو وہ 5 لاکھ کے وہ دے رہے ہیں 20 لاکھ. میں یہ جائز ہے کوئی اس میں کوئی انشورنس کے حوالے سے بھی میں گزارش کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ الجلیل. مزید ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر لڑکی اور لڑکا آمنے سامنے بیٹھ کے اللہ کو حاضر نظر جان کے ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لے تو کیا ایسے ہو جاتا ہے؟ آمنے سامنے بیٹھ کے نکاح کر لے؟ ہاں جی, ایک دوسرے کو اللہ کو حاضر نظر جان کے. گواہ موجود ہیں؟ نہیں. اچھا, صرف اللہ کو حاضر و ناظر جان کے نکاح کر لیا؟ ہاں جی, دونوں لڑکی لڑکے نے آمنے سامنے بیٹھ کے. میں عرض کرتا ہوں. اور کچھ نہیں بس جی, شکریہ. اسی بارے میں تفصیل سے پلیز بتائیے گا. جی جی میں انشاءاللہ, آپ دیکھتے رہیں پروگرام, میں گزارش کرتا ہوں.
مزید ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. ہلو. جی جی فرمائیے. جی سر میں کامران بات کر رہا ہوں بکر سے. جی فرمائیے کامران بھائی. جی میں سنت ہوں اور لڑکی اہل تشریح. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین محترم ساتھ ہی ساتھ جوابات کو بھی شامل کرتے ہیں تاکہ وقت کی مناسبت سے سلسلہ جاری رہے. سب سے پہلے آج ایک بہن نے کال کی تھی جنہوں نے کہا کہ مجھے 4-5 مہینوں سے اللہ کی ذات کے حوالے سے بہت برے برے خیالات آتے ہیں تو میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں اور اس کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں. ناظرین محترم سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جو برے خیالات آتے ہیں وہ یقیناً شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں اور برے خیالات کا آنا یہ فی نفسی ہی برا نہیں ہے. ہاں برے خیالات کو لانا یہ برا ہے. ایک ہوتا ہے خیالات کا از خود آنا اور ایک ہوتا ہے برے خیالات کو ارادتاً لے کر آنا. تو لانا برا ہے, آنا برا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ہم انہیں اپنی زبان پر لے آئیں تو کفر ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے, یعنی یہ واضح ایمان ہے اور یہ واضح طور پر ایمان کی دلیل ہے, کیونکہ برے جو خیالات ہیں وہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں اور آپ کے دل میں ایمان کا نور ہے جس سے اسے تکلیف ہے. وہ اس نور کو پسند نہیں کرتا, ایمان کو آپ کے اندر سے نکالنا چاہتا ہے, اس لیے وہ برے برے وسوسے ڈالتا ہے. لہذا آپ کوشش کریں کہ جب آپ کو برے خیالات آئیں تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجئے, انشاءاللہ الجلیل وہ خیالات چلے جائیں گے. اور اگر بالفرض کوئی خیال آتا ہے تو آپ اس کی گہرائی میں نہ جائیں, اس میں سوچنا شروع نہ کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے حوالے سے جب بندہ غور و خوض کرتا ہے تو شیطان آہستہ آہستہ اسے بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو پھر وہ اگلا سوال یہ کرواتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ یہاں سے بربادی کا دروازہ کھلتا ہے, یہاں سے تباہی کا دروازہ کھلتا ہے. تو جب یہاں تک آپ کو لے کر جائے تو پھر آپ فوراً جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو انشاءاللہ الجلیل ان وساوس سے آپ کی نجات ہو جائے گی. اور فی نفسی ہی جو آپ کو وسوسے آ رہے ہیں, اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ معاذ اللہ اس وسوسے کی وجہ سے میں دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا, ایمان کے دائرے سے باہر ہو گیا, تو ایسا نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر صاحب ایمان کو وسوسے آتے ہیں, فی نفسی ہی وسوسوں کا آنا برا نہیں ہے. ہاں وسوسوں کی اتباع کرنا, ان کے پیچھے چلنا, مزید جستجو کرنا شرعی طور پر یہ مذموم ہے. اسی طرح ایک بھائی نے کال کی تھی اور ان کا پہلا کویشچن یہ تھا کہ کیا ہم اپنی جو پراپرٹی ہے وہ کسی بینک کو کرائے پر دے سکتے ہیں. دیکھیں آپ کی چیز ہے, آپ اسے کرائے پر دینا چاہیں, شریعت نے آپ کو یہ حق دیا ہے. لیکن اگر کوئی نظام بینک اس طرح کا ہے کہ جو مکمل طور پر سود پر مشتمل ہے, تو یہاں پر تو چونکہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ آپ کی جو جگہ ہے وہ ایک ایسے کام کے لیے استعمال ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. تو اگر واقعتاً وہ سود ہی میں استعمال ہوگا, اس طرح کا نظام ہے, تو وہاں نہ دیا جائے. لیکن چونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسلامک بینکنگ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے اور لوگ اس طرف بڑی تیزی کے ساتھ, چونکہ مذہبی لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں, مسلمان لوگ ہیں, مائل ہو رہے ہیں, تو اس طرح کا کوئی بینک ہو کہ جس کی جو پالیسی ہے وہ شریعت کے تابع ہو, ان کے شرعی ایڈوائزر ہوں, انہیں دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آپ کی جگہ سے کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ان کا کویشچن یہ تھا کہ کیا پرائز بانڈ رکھ سکتے ہیں, اس پر اگر کوئی انعام لگ جاتا ہے تو کیا وہ انعام شرعی طور پر جائز ہے. متعدد بار یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ بالکل پرائز بانڈ کا انعام ہمارے علماء نے اسے جائز رکھا ہے. اور اس کو جائز رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پر بھی عدم جواز آتا ہے, یعنی ناجائز ہونے کی صورت بنتی ہے, تو اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک قمار یعنی جوا, اور نمبر دو ربا یعنی سود. جہاں پر بھی جوا ہوگا یا جوئے کا معنی پایا جائے گا,
سٹا پایا جائے گا یا جہاں پر ربا یعنی سود پایا جائے گا وہاں پر وہ حرام ہو جائے گا. لیکن پرائز بانڈ میں ربا اور جوا نہیں پایا جاتا, کیونکہ یہاں پر اگر آپ مثال کے طور پر 5,000 والے پرائز بانڈ خریدتے ہیں تو آپ کی رقم ہے, اگر آپ اسی ٹائم اسے بیچ دیتے ہیں, دے دیتے ہیں, تو وہ رقم کے طور پر شمار ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر انعام لگ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں لگتا تو آپ کی رقم ضائع نہیں ہوتی. اسی کے مقابلے میں جہاں پہ بعض اوقات پرچیوں کا کاروبار کیا جاتا ہے, پرچیاں کھیلی جاتی ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر انعام لگ گیا تو صحیح, اگر انعام نہ لگا تو وہ رقم ضائع ہو جاتی ہے, یہ جوا ہے. لہذا پرائز بانڈ اگر کوئی رکھتا ہے جائز ہے, اس پر کسی کا انعام لگ جاتا ہے تو شرعی طور پر یہ اس کے لیے ایک تحفہ ہے, وہ رکھ سکتا ہے, اس میں شرعی طور پر کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی میں ندیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی میرے بھائی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری کزن ہے, جو کہ انہوں نے اپنے شوہر سے ڈیورس لے لی ہے. صحیح. کھلا لیا کورٹ کے تھرو. صحیح. تو اب وہ جو ہے تقریباً ان کو کھلا تو مل چکی ہے, تو کیا یہ وہ شادی کر سکتی کہیں اور؟ لیکن وہ اپنی پھپھی کے یہاں رہ رہی ہیں, لیکن گھر کے مسئلے مسائل اتنے ہو گئے ہیں کہ بس بہت حد تک ہو گئے کہ اب کچھ نہیں ہے, لیکن سب آگے پیچھے کوئی نہیں, اکیلی بیچاریاں رہ رہی ہیں. اوکے میں تو انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ کھلا لیے بھی 2 مہینے ہو چکے ہیں. اچھا 2 ماہ. تو اس کا کوئی حل ہے؟ میں انشاءاللہ. کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہیں وہ؟ میری شادی ہو جائے جلد سے جلد. کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہیں وہ؟ جی جی. اوکے میں عرض کرتا ہوں, انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. مزید ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. بلکہ ایک مختصر سا وقفہ ہے, انشاءاللہ العزیز وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. میرے ورد لب ہے نبی نبض عشق رسول ہوں. ویلکم بیک ناظرین محترم. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ, پہلے سوال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. یقیناً کال ڈراپ ہو چکی, جوابات کو شامل کرتے ہیں. ایک بہن نے بلکہ ایک بھائی نے کال کی تھی ریاض سے. سوال ان کا یہ تھا کہ بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے, اس پہ بار بار توبہ کرتا ہے اور پھر اس کی وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے اور پھر وہ گناہ کرتا ہے, تو اس کا حکم شرعی کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ تقاضۂ بشریت سے گناہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خاطئون, تمام انسان تمام بنی آدم خطا کرنے والے ہیں, لیکن خیر الخاطئین التوابون, ان خطا کرنے والوں میں بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, اولیاء کرام اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں, بقیہ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے. لیکن گناہ ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا, بلکہ بندے کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے. توبہ کا مطلب کیا ہے کہ ماضی میں جو گناہ ہوا اس پہ شرمندگی ہو, ان پریزنٹ وہ اس کام کو چھوڑ چکا ہو, اور ان فیوچر اس گناہ کو یا اس کام کو نہ کرنے کا عزم صمیم ہو. یہ ہے سچی توبہ, جسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے. جب بندہ ایسی توبہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اب اگر کسی نے ایسی توبہ کی اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس سے تقاضۂ بشریت سے گناہ ہو گیا تو پھر وہ توبہ کرے, اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. حتیٰ کہ اگر بندہ دن میں 70 بار بھی توبہ کرے تو اللہ بہت کریم ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. لہذا توبہ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. لیکن یہاں پر یہ بات ضرور پیش نظر رکھیں کہ توبہ کر لوں گا, اس ارادے سے گناہ کرنا کہ میں گناہ کر لیتا ہوں اور پھر توبہ کر لوں گا, میں گناہ کر لیتا ہوں پھر حج کر لوں گا, عمرہ کر لوں گا, یا زکوٰۃ دے دوں گا, یا صدقات دے دوں گا, اس طرح تو گناہ کا اور سخت حکم ہے. بلکہ بعض اوقات اس ارادے کو اور اس سوچ کو فقہاء کرام نے کفر قرار دیا ہے, کیونکہ اس نے گناہ کو ہلکا جان کر کیا. کسی کو کیا پتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اسے توبہ کی توفیق ملے گی؟ کیا وہ توبہ کرنے کے لیے زندہ بچے گا, زندہ باقی رہے گا؟ نہیں معلوم ہے. اس لیے جب بھی توبہ کی توفیق ملے تو یہ پکا ارادہ کر لیں کہ اب میں نے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی. اسی طرح ایک بہن نے کال کی تھی اور ان کا سوال یہ تھا کہ ان کے شوہر نے کسی دوست کے ساتھ کاروبار کیا, اب وہ جو ان کے دوست ہیں وہ ان کی جو رقم ہے وہ واپس نہیں دے رہے.
سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں تو انویسٹ میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ رولز ان رائٹنگ طے کر لیے جائیں کہ کتنا پرسنٹیج نفع ہوگا، نفع نقصان میں کون کتنا شریک ہوگا، اگر شرکت کے ساتھ کاروبار کیا جا رہا ہے، مداربت پر کیا جا رہا ہے تو اس کے اصول کیا ہیں. اور اس میں میری گزارش یہ ہے کہ آج کل جو لوگ مل کر کاروبار کرتے ہیں وہ کسی اچھے مفتی صاحب سے رابطہ کیجئے اور رابطہ کرنے کے بعد ان رائٹنگ ان سے لکھوا لیجئے تاکہ بعد میں لڑائی نہ ہو. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات شروع تو کر دیا جاتا ہے اور دور سے اچھے اچھے باغات نظر آتے ہیں، اچھے اچھے سہانے سپنے دکھائے جاتے ہیں، لیکن جب نقصان ہونا شروع ہوتا ہے تو قریبی دوست بھی آپس میں دست بگریبا ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال جنہوں نے ان سے رقم لی ہے ان پر واجب ہے کہ ان کی رقم ادا کریں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو بالباطلی، باطل طریقے پر نہ کھاؤ، ناجائز طریقے پر نہ کھاؤ. تو اگر بالفرض واقعاتاً ان کی رقم ان پر ہے اور وہ ادا نہیں کر رہے، ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ میں کھا جاؤں گا، تو ناظرین محترم یاد رکھیں کہ دنیا میں تو کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، غلط کر سکتا ہے، لیکن اس کا انجام آخرت میں بہت برا ہوتا ہے اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کا انجام دکھا دیتا ہے. لہذا اس کا خاص خیال کیا جائے. جن بھائی نے رقم ادا کرنی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ رقم واپس لوٹا دیں. اسی طرح ایک بھائی نے کال کی تھی اور ان کا سوال یہ تھا کہ میں نے جو رقم ہے وہ کسی ڈاک خانے میں، گورنمنٹ کے ڈاک خانے میں رکھوائی ہوئی ہے اور وہاں پر مجھے اس پر کوئی پروفٹ دیا جاتا ہے. اب بینک میں رکھوائی جائے تو سود ہوتا ہے اور ڈاک خانے میں جو پروفٹ دیا جا رہا ہے وہ کسی کا کہنا ہے کہ سود نہیں ہے. دیکھیں پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ بینک میں بھی مطلقاً سود نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بینک میں مداربت پر، مشارکت پر اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں جس کے رولز ہوتے ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہاں پر کاروبار کیا جاتا ہے، انویسٹ کی جاتی ہے اور اس پر جو نفع ہوتا ہے وہ کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے. اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنی رقم رکھوا رہے ہیں وہاں پر جا کے آپ پوچھیں کہ آپ جو مجھے یہ نفع دیں گے یہ کس بنیاد پر دیں گے، شرعی طور پر اس کی حیثیت کیا ہے، کیا یہ مداربت ہے، کیا یہ مشارکت ہے، اس میں کون سی شرعی پالیسی ہے. ان کے جو شرعی ایڈوائزرز ہوں ان سے آپ ملاقات کریں. تو اگر ڈاکخانے میں بھی ایسی پالیسی رکھی گئی ہے کہ جس میں شرعی اصول کی رعایت کی گئی ہے، قرض پر نفع نہیں دیا جا رہا، رقم پر نفع نہیں دیا جا رہا، تو جائز ہوگا. لیکن اگر وہی پالیسی جو بینک میں ہے وہی پالیسی یہاں پر رکھی گئی ہے تو پھر اس صورت میں ناجائز ہوگا اور اگر اسے شرعی اصول کے تحت لے آئیں گے تو پھر بہرحال جائز ہو جائے گا. اسی طرح ایک بہن نے بلکہ ایک بھائی نے کال کی تھی کہ ان کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. یہ نام کیسا ہے؟ بہت اچھا نام ہے. ہمارے یہاں یہ ایک بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بڑا منفرد نام ہونا چاہیے، خوبصورت نام ہونا چاہیے. بلکہ بعض اوقات لوگ یوں کرتے ہیں کہ دو اسلامی نام لیتے ہیں، پہلے نام کے آخری 2 حروف لے لیتے ہیں اور دوسرے نام کے پہلے 2 حروف لے لیتے ہیں اور ایک نیا نام بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ اس کا معنی کیا ہے. اب ہم لوگ ڈکشنری ڈھونڈ کے تھک جاتے ہیں، معنی نہیں ملتا. پتہ چلتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے ایک لفظ بنا لیا ہے مختلف کرنے کے لیے. تو یاد رکھیں کہ انبیاء کے نام پر، صالحین کے نام پر، صحابہ کے نام پر، صحابیات کے نام پر نام رکھا جائے یہ بہت اچھی بات ہے. اور حضرت فاطمہ خاتون جنت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، حضرت علی کی زوجہ ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترمہ ہیں. تو ان کے نام پر نام رکھنا بہت سعادت کی بات ہے، بالکل اچھا نام ہے اور اسے رکھا جائے اور اسے باقی رکھا جائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی طرح انشورنس کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا تھا، انہی نے کیا تھا کہ میں ان کی انشورنس کروانا چاہتا ہوں، اس کا کیا حکم ہے. تو دیکھیں لائف انشورنس میں ہمارے ہاں بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن میں غیر شرعی پہلو بہرحال موجود ہوتے ہیں، اس کی غیر شرعی شرائط ہوتی ہیں جن کے ساتھ انشورنس کی جاتی ہے. تو اس کے لیے حکم جو ہے وہ عدم جواز کا ہوگا. ہاں اگر تکافل کی صورت میں کوئی صورت اختیار کی جائے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس میں تفصیل ہے، لیکن عمومی طور پر جو انشورنس کے اندر معاملہ اختیار کیا جاتا ہے وہ ناجائز ہوتا ہے، اس میں احتیاط برتی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح ایک سوال کیا گیا تھا کہ اگر لڑکا لڑکی آمنے سامنے ہیں اور وہ نکاح کر لیتے ہیں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، گواہ موجود نہیں ہے، تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ یہ نکاح نہیں ہوگا. نکاح کے منعقد ہونے کے لیے ایجاب و قبول شرط ہے گواہوں کی موجودگی میں. اگر گواہ موجود نہیں ہیں تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے دل کو تسلی دے لینا کہ یہ نکاح ہو گیا، یہ بالکل غلط ہے اور یہ شریعت پر افترا ہے.
اس کے بعد جو ملاپ ہے وہ شرعی طور پر حرام ہے، بدکاری ہے، گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بلکہ بلا ضرورت تو گھر والوں سے چھپ کر بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے بہت سارے معاملات بعض اوقات پتہ چلتے ہیں، لوگ ہم سے کالز کر کے پوچھتے ہیں کہ چھپ کر نکاح کر لیا لڑکا لڑکی نے، کہیں گئے گھومنے کے لیے، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیا۔ ناظرین محترم، بعض اوقات ان کی زندگی اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وہ خود کشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ تو بلا ضرورت تو نکاح کو چھپانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بعض اوقات چھپانا جو ہے وہ ناسور بن جاتا ہے۔ نکاح کے اعلان کا حکم ہے کہ نکاح کو اعلانیہ طور پر کیا جائے تاکہ سب کو معلوم ہو۔ اگر چھپ کر آپ نکاح کریں گے تو آپ کو جو دیکھے گا وہ بھی جو ہے بدگمانی میں مبتلا ہو جائے گا کہ یہ آپس میں کیوں اس طرح مل رہے ہیں یا ایک ساتھ گھوم رہے ہیں وغیرہ۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک رجحان چل پڑا ہے کہ لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے نکل جاتے ہیں، اپنے والدین کی عزت کو بعض اوقات خاک میں ملا دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے دنیا کی زینت کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کی دنیا بھی ہم نے برباد ہوتی دیکھی ہے اور آخرت بھی بعض اوقات برباد ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال حکم شرعی یہ ہے کہ اس طرح کا نکاح بالکل منعقد نہیں ہوتا، گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غیر محرم ہیں، چونکہ آپس میں رہیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، تو شرعی طور پر یہ بالکل ناجائز ہوگا اور ان پر واجب ہوگا، فرض ہوگا کہ فوراً سے پہلے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اسی طرح ایک بھائی نے کال کی تھی کہ ان کی کزن نے غالباً جو ہے وہ خلا لے لیا ہے اور اب وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہیں اور 2 ماہ ہو چکے ہیں خلا لیے ہوئے، تو کیا حکم ہوگا؟ ناظرین محترم، یہ چونکہ آخری سوال تھا، اس میں بڑی تفصیل ہے۔ بعض اوقات خلا جو ہے وہ شرعی طور پر خلا ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ اس طرح صرف پروگرام میں پوچھ لینا اور پھر میں اس کا حکم شرعی بیان کر دوں اور آپ اس پر عمل کر لیں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ اس کے لیے میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ باقاعدہ دارالفتہ جا کر کسی مفتی صاحب سے رجوع کریں، ان رائٹنگ آپ انہیں یہ فتویٰ جو آپ کے پاس خلا نامہ ہے وہ دکھائیں، وہ دیکھیں گے کہ آیا یہ خلا نافذ ہونے کی صورت ہے یا خلا نافذ ہونے کی صورت نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو کہیں اور نکاح کرنا ناجائز ہوگا، اگر ہے تو پھر جو ان کی عدت وغیرہ ہے اس حوالے سے احکامات وغیرہ بیان کیے جائیں گے۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان رائٹنگ کوئی فتویٰ نہیں لے لیتے، تحریری طور پر آپ کے پاس فتویٰ نہیں آ جاتا، تب تک آپ جو ہے وہ کوئی بھی اقدام نہ کریں۔ خلا نامہ پہلے پیش کیا جائے، اس کے بعد حکم شرعی بیان کیا جائے گا، اس سے پہلے اس کے اوپر کوئی اقدام کرنے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین محترم، یہاں تک ہمارے آج کے جو سوالات تھے وہ تقریباً الحمدللہ رب العالمین مکمل ہوئے۔ آخری چند منٹس ہمارے پاس موجود ہیں، ایک اور مسئلہ اسی حوالے سے میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جو مرنے والا ہے اس کے جو پڑوسی ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے جو احباب ہیں، انہیں خبر کر دی جائے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہماری کسی سے ناراضگی ہے تو ہم ان کے مرنے کی خبر انہیں نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ آ بھی جائے تو ہم گھر میں نہیں چھوڑتے کہ اس نے دنیا میں ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، ہم اس کو منہ نہیں دیکھنے دیں گے، گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ شرعی طور پر یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ آپ کسی کو بھی کسی مسلمان میت کو دیکھنے سے نہیں روک سکتے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرنے والا یہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے جنازے میں فلاں کو مت چھوڑیے گا۔ اب اگر وہ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گیا تو بیٹے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھنے دیں گے، یہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ جو اس نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں فلاں کو نہ چھوڑا جائے، اس کی وصیت بھی باطل ہے، اس کی وصیت کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور جو اس کے اہل خانہ ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے کسی کو میت دیکھنے سے منع نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے منع کرتے ہیں، کسی کا کریکٹر اچھا نہیں ہے اور اسے اپنے گھر میں داخلے کی ممانعت کرتے ہیں، تو شرعی طور پر یہ ان کا حق ہے، لیکن میت کا چہرہ دیکھنا یا قبرستان جانا کسی کا، یا میت کے نماز جنازہ میں شریک ہونا، یہ وہ تمام امور ہیں کہ جن سے منع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، ناظرین محترم، مرنا ہر ایک نے ہے،
کب کس کی موت آ جائے کسی کو خبر نہیں ہے. اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے گویا کہ ہم چند لمحوں میں موت کی آغوش میں چلے جائیں گے. تو جب ہم قبر کو پیش نظر رکھیں گے، لذات کو ختم کر دینے والی موت ہمارے سامنے ہوگی، تو دنیا میں ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس کی بنا پر آخرت میں ہمیں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.